الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرۃ خیر وابقی صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بہار زندگی ہے چند روزہ نہ چل یوں ہی سر اٹھا اٹھا کر، یہ رونق دنیا ہے چند روزہ نہ چل یوں ہی سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے ایسے ہزاروں چہرے مٹائی ڈالے بنا بنا کر۔ اے صحرائے دار کے مسافروں با خدا یہ تمہارا مکان نہیں، جو مکین اس میں تھے کل یہاں آج ان کا نام و نشان نہیں۔ غرور تھا غور تھا ہٹو بچوں کی تھی صدا، آج میں تم سے کیا کہوں لاد کا بھی پتہ نہیں۔ وہ لوگ جن کے محلوں میں آزار رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ہیں ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، قابل قدر بھائیوں، اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مرکز کے اس سالانہ اجتماع پہ دین کی نسبت سے جمع کیے ہے، اور جس مجلس میں آپ حضرات دور دراز سے تشریف لائے ہیں، یہ مجلس کتنی بڑی قیمتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ گھر سے چلتا ہے اور اس بندے کے اوپر وادی تہامہ کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتے ہیں۔ یہ بندہ علماء کی مجلس میں آتا ہے، دین کی بات سنتا ہے، اپنے دل میں اللہ کا ڈر محسوس کرتا ہے، یہ بندہ اس مجلس سے واپس اس حال میں ہوتا ہے کہ رب اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ لا یریدون بذلک الا وجہا الا ناداہم مناد من السماء ان قوموا مغفور لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات۔ فرمایا جس جگہ پہ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ لوگوں تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ رب نے صرف معاف نہیں کیے، رب نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیے۔ علیکم بمجالست العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر۔ فرمایا علماء حقہ کی صحبت میں بیٹھنا اپنے لیے لازم کر لو، اہل دانش لوگوں کی باتیں سننی اپنے لیے لازم کر لو۔ جس طریقے سے رب کائنات مردہ زمینوں پہ آسمانوں سے رحمتوں کی بارشیں برسا کر مردہ زمینوں کو ہرا بھرا کر دیتے ہیں، ایسے اللہ ان لوگوں کی صحبت کی برکت کی وجہ سے مردہ دلوں کو نور حکمت سے اللہ زندہ کر دیتے۔ اللہ پاک نے فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو لیکن آخرت باقی رہنے والی اور بہتر چیز جو ہے وہ آخرت ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 کتابوں کا ثانی نہیں ہے۔ ایک تو قرآن پاک اس کا ثانی نہیں ہے، جس کو دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، پڑھانا بھی عبادت، سمجھنا بھی عبادت، سمجھانا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق دے بھائی۔ حافظ کے لیے تو بزرگ فرماتے ہیں دن میں 3 پارے تلاوت کا اہتمام ہو، اور نادر خان کم از کم 1 پارہ تلاوت قرآن پاک روزانہ کیا کرے بھائی۔ 7 سورتوں کا معمول ہو پڑھنے کا۔ دوسری کتاب بخاری شریف اس حدیث کی کتاب کا بھی ثانی نہیں ہے، اور تیسری کتاب بندے کے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنے والی مثنوی شریف
مولانا جلال الدین رومی رحم اللہ کی اس کتاب کا بھی دنیا میں ثانی نہیں ہے۔ مولانا کو اللہ نے عجیب کوئی صلاحیت عطا کی تھی، ایک واقعہ بیان کرتے اور اس سے پھر حضرت نصیحت نکالتے کہ ہمارے لیے اس میں کیا نصیحت ہے۔ اس واقعے حضرت نے دنیا اور آخرت کی ایک مثال دی ہے۔ حضرت فرماتے کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ بڑا نیک تھا، اللہ نے اس کو ایک بیٹا دیا، بیٹا جوان ہوا تو بادشاہ کے دل میں اپنے بیٹے کی شادی کی فکر ہوئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اولاد کے ماں باپ پہ 3 حق ہیں۔ ایک تو یہ حق ہے فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ کہ جب تمہیں اللہ بیٹا دے، اولاد دے، اس کا نام اچھا رکھو۔ وَأَدِّبْهُ اولاد ملے اس کو دینی تعلیم بھی، ادب بھی سکھاؤ، دینی تعلیم بھی سکھاؤ۔ فَإِن بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ اولاد جوان ہو جائے اپنی اولاد کی شادی کا فکر کرو۔ فَإِن بَلَغَ لَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ اسْمًا فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ تمہاری اولاد جوان ہو گئی، تم نے شادی میں لیٹ کی، اولاد سے گناہ ہو گیا، اس گناہ کی سزا اولاد قیامت والے دن بعد میں بھگتے گی، والد قیامت والے دن پہلے بھگتے گی۔ بادشاہ کو بیٹے کی شادی کی فکر ہوئی اور اس نے بیوی سے مشورہ کیا کہ بیوی بات یہ ہے، میں نے اپنے بیٹے کے لیے نیک صالح بچی تلاش کرنی ہے، گو میں بادشاہ ہوں، اگر مجھے بڑے خاندان میں مل جائے تو فابہا، اگر بڑے خاندان میں نہ ملے، چاہے غریب خاندان میں ہو لیکن بچی نیک اور صالح ہو، جو میں نے اپنے بچے کے لیے رشتہ منتخب کرنے۔ بادشاہ نے بیوی کو رشتے پہ قائل کر لیا اور نیک بچی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ اللہ کی قدرت، کئی سال گزر گئے، اللہ نے گھر اولاد نہیں دی۔ بادشاہ بڑا پریشان، بادشاہ نے علماء، صلحاء، طلباء، نیک لوگوں کو جمع کیا کہ میری یہ پریشانی ہے، ایک بیٹا ہے، اس کے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ وہاں پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت، تیرے بیٹے کے گھر میں اولاد کیسے ہو جب تیرے بیٹے پہ فلاں جادوگر بوڑھی عورت نے جادو کیا ہوا ہے، وہ اسی سے محبت کرتا ہے، اپنی بیوی سے نفرت کرتا ہے، اس کے گھر میں اولاد ہو کیسے؟ بادشاہ نے بڑے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی، صدقے خیرات کیے۔ اللہ نے ایک غیبی آدمی کو بھیجا، اس نے کہا آؤ بادشاہ میرے ساتھ۔ وہ اس کو ایک قبرستان میں لے گیا، وہاں بڑی بسیدہ سا قبر سے اس نے مٹی ہٹانی شروع کی، اس کے اندر سے ایک بال ظاہر ہوا، اس میں کئی گرہ لگی ہوئی تھی۔ وہ غیبی آدمی سورہ فلق ناس پڑھ کے دم کرتا چلا گیا اور اس کی گرہ کھولتا چلا گیا اور بادشاہ کے بچے کا جادو کھلتا چلا گیا۔ جب آخری گلا اس نے کھولی تو اللہ نے بچے کا جادو ختم کر دیا۔ اب جب اس بچے کی نگاہ اس بدصورت بوڑھی عورت جادوگر پہ پڑی تو اس کی نفرت کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ میں نے کس سے محبت کی ہے، اور جب اپنی نیک خوبصورت بیوی پہ نگاہ پڑی تو اس کی افسوس کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ میں نے کس سے نفرت کی ہے اور محبت میں نے کس سے کی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحم اللہ نے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ تمہاری سارے ایمان والوں کی مثال اس شہزادے کی ہے، اور دنیا کی مثال اس جادوگر بوڑھی بدصورت عورت کی سی مثال ہے، اور آخرت کی مثال اس خوبصورت نیک بیوی کی سی مثال ہے۔ لیکن اس وقت تمہارے اوپر اس جادوگر بوڑھی دنیا نے جادو کر دی ہوئے ہے، جس کی وجہ سے تم دنیا سے محبت کرتے ہو اور اپنی آخرت سے نفرت کرتے ہو۔ لیکن جس طریقے جادو لڑکے کا کھلا تھا نا، پھر وہ افسوس کرتا تھا کہ میں نے محبت کس سے کی ہے اور میں نے نفرت کس سے کی ہے۔ اسی طرح جب بندے کا آخرت والا سفر شروع ہوگا، اپنی آخرت سامنے آئے گی، پھر بندہ افسوس کرے گا، لیکن وقت بھائی گزر گیا ہوگا۔ اللہ نے موقع دی ہے، یہ زندگی مختصر ہے، آخرت بنانے کے لیے اللہ نے دی ہے۔ تو آخرت بنانے کے جہاں بڑے بڑے اللہ نے اعمال رکھے، ایک اعظم اسباب، بڑا سبب جو مختصر ہے، اس کا نام ہے دعا مانگنا رب سے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں، عاجز الناس من عجز فی الدعاء،
وابخلُ من بخل بالسلام، کہ سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو اللہ سے دعا مانگنے سے بھی عاجز ہے۔ بھائی دیکھو اللہ پاک کتنے کریم ذات ہے۔ یہ دعا الدعاء مخ العبادت ہے، عبادت کی ساری عبادتوں کا نچوڑ اور مغز جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ اور یہ اللہ پاک نے کتنا آسان ہے، نہ اس میں وضو شرط ہے، نہ اس کے اندر کھڑا ہونا شرط ہے، نہ اس کے اندر قبلہ رونا شرط ہے۔ تو اللہ پاک نے بیٹھ کر مانگو پھر بھی اللہ سنتے ہیں، لیٹ کر مانگو پھر بھی سنتے ہیں، قبلے کی طرف رکھو پھر بھی سنتے ہیں، بغیر وضو کے ہو پھر بھی اللہ پاک دعا سنتے ہیں۔ با وضو رہنا تو بڑا عمل ہے، جب تک بندہ با وضو رہتا ہے تو فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکی درج کرتے رہتے ہیں بس۔ اب یہ دعا ایک ایسی نعمت ہے، جو بھی بندہ کبھی بھی کوئی بندہ غافل دل سے دعا مانگتا ہے تو اللہ قبول نہیں کرتے۔ اصل دعا مانگتے ہوئے دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور زبان سے جو مانگ رہا ہو یقین سے مانگے تو اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ دعا کے اندر تین چیزیں ہیں، یا تو جو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ اسی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، دوسری بات ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے اوپر آسمانوں سے کوئی تکلیف اور مصیبت اتارنا چاہتے ہیں، بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کے صدقے اس تکلیف کو اللہ دور فرما دیتے۔ تیسری چیز ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ فرما دیتے ہیں۔ جب قیامت والے دن اللہ بندے کو نیکیوں کے انبار دکھائیں گے تو عرض کرے گا یا اللہ میں نے اتنی اعمال تو دنیا میں کیے نہیں تھے۔ اللہ پھر ایک ایک بندے کو اپنی دعا یاد دلائیں گے کہ میں نے دنیا میں تیری دعا کو قبول نہیں کیا تھا، میں اس کا آج تمہیں اجر دیتا ہوں۔ یہ سارے اعمال دیکھ کر بندہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں ایک دعا قبول نہ ہوتی، آج مجھے اللہ اتنے اجر و ثواب اور عطا فرما۔ پھر اللہ والوں کی دعاؤں سے اللہ بندے کی زندگیوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ، ایک تو جو ہم اعمال کرتے ہیں بھائی، کبھی کوئی بندہ اپنے اعمال سے مایوس نہ ہو کہ میرے اعمال یہ نمازیں کیا ہیں، نماز پڑھتا ہوں ہر وقت خیال کہیں ہے پتہ نہیں میرے اللہ نے قبول بھی کرنی ہے کہ نہیں۔ ہمارے سملوکی نے ایک مثال تھانوی صاحب نے بڑی سادہ لفظوں میں سمجھائی ہے اور ہمیں ایک امید دلائی ہے کہ یہ شاید یہی میرے اللہ کو یہ تمہارے کمزور عمل ہی قیامت والے دن تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا بڑا کریم، اس کے دور میں کاسالی پڑ گئی۔ جب کاسالی پڑی تو ایک بدو جنگل میں رہتا تھا، اس کی بیوی نے کہا میاں گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، بچوں کے لیے کوئی چیز لاؤ۔ اس نے کہا میری بیوی کہاں سے لاؤں، ہر طرف کاسالی ہے، فاقے فاقے ہیں۔ اس بیوی نے کہا کہ میاں صاحب بادشاہ وقت کا بڑا کریم ہے، اس کی خدمت میں جاؤ تمہیں خالی واپس نہیں کرے گا۔ تو خاوند نے کہا کہ میری بیوی بادشاہ کے دربار میں جانے کا ایک قانون اور قید ہے کہ کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جانا پڑتا ہے، تب بادشاہ وہاں پہ انعامات دیتے ہیں۔ میرے گھر میں چیز کیا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں وہ تحفہ لے کے جاؤں۔ ان کے گھر کے سامنے یہ تالاب تھا، سڑا ہوا پانی کھڑا تھا، تو بیوی نے کہا میاں میں یہ مٹکا پانی کا بھر کے دیتی ہوں، یہ اٹھاؤ اور لے کے جاؤ بادشاہ کے دربار میں۔ بدو تھے، جنگلی تھے، بیوی نے مٹکا پانی کا بھرا، اوپر سے بند کیا، خاوند نے اٹھایا، امیر المومنین بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ بادشاہ بھی اتنا کریم، سڑا ہوا پانی اور جناب نے اوپر سے ڈھکنا اٹھایا لیکن نہ چہرے پہ کوئی اثار ظاہر ہوئے۔ کہا ماشاءاللہ بڑا عجیب تحفہ ہے، کہا لے جاؤ یہ سارا پانی نکال کے اس کے مٹکے کو سونے چاندی کے درم و دیناروں سے بھرنا ہے اور اس کو دریا دجلہ کے کنارے واپس بھیجنا ہے۔ بھائی جس راستے سے آئے اس سے واپس نہیں بھیجنا۔ جب اس کو دریا دجلہ کے کنارے سے واپس کیا گیا، جب وہ بندہ دریا دجلہ کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی دیکھتا تو دل میں کڑتا کہ ہے افسوس جس بادشاہ کے ملک میں ایسے ٹھنڈے اور میٹھے دریا چلتے ہیں اس کو میرے سڑے ہوئے پانی کی کیا ضرورت تھی، پر واہ بادشاہ کی کریمی کہ اس نے میرے سڑے ہوئے پانی والا مٹکا بھی خالی واپس نہیں کیا، اس کو سونے چاندی کے درم و دیناروں سے بھر کر واپس کیا۔ بس حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں
ہمارے عملوں کی مثال انبیاء صلحات کیا کے مقابلے میں اس بدو کے سڑے ہوئے پانی کی طرح مثال ہے۔ لیکن جس طرح دنیا کے بادشاہ نے اس کا سڑے ہوئے پانی والا مٹکا خالی واپس نہیں کیا تھا، سونے چاندی کے درم و دیناروں سے بھر کے واپس کیا تھا، وہ تو سارے کریموں کا کریم رب ہے۔ وہ ہمارے اس کمزور اعمال کو قیامت والے دن اپنی بارگاہ میں قبولیت کا ذریعہ بنا دے گا۔ بس اللہ والوں کی دعاؤں سے اللہ بندے کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بے طرز سلسال عبادت بے ریا۔ اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ رہنے سے، یہاں تھانوی صاحب فرماتے 100 نہیں 1000 سال بھی رہنا عبادت ایک طرف، اور اللہ والوں کی صحبت ایک لمحے کے لیے ایک طرف۔ تو میرے بھائیوں، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ کی ایک دفعہ ملاقات ہوگی۔ دعا کیا نعمت ہے جگر مراد آبادی کے ساتھ۔ جگر مراد آبادی ایک بڑا شاعر گزرے ہے، اللہ نے اس کو عجیب زبان عطا کی تھی، عجیب ملکہ دیا تھا۔ یہ ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں آتا، لیکن شراب کا اتنا بڑا عادی تھا، مجمع میں بغیر سہارے کے اس کو نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ لیکن جب وہ مجمع کے سامنے بیٹھ جاتا تو پورا مجمع اس کی مٹھی میں ہوتا تھا، چاہتا تو لاکھوں کے مجمع کو ہنسا دیتا، چاہتا ان کو رلا دیتا۔ بھائی حضرت نے عزیز الحسن مجذوب رحم اللہ سے ملاقات ہوئی، دیکھا تو عرض کی حضرت یہ عجیب فرشتوں جیسی شکل و صورت، یہ خوبصورت لباس، یہ چہرے پہ سنت، یہ سر پہ پگڑی ٹوپی، یہ لباس کہاں سے لیے ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا یہ میں نے تھانہ بھون سے لیے ہے، تھانوی صاحب سے لیے ہے۔ جگر نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں حضرت کی صحبت میں جاؤں، لیکن کیا کروں، میں شراب پینے کا عادی ہوں، میں ایک لمحہ بھی شراب کے سوا نہیں رہ سکتا، شاید مجھے حضرت اس حالت میں قبول بھی کریں گے کہ نہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا بھائی یہ تو حضرت سے پوچھ کر ہی عرض کرنی ہے۔ حضرت کی ملاقات ہوئی حضرت تھانوی صاحب رحم اللہ سے، تو عرض کیا جگر اس طریقے کہہ رہا تھا، فرمایا تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا جی آپ شراب پیتے ہیں، مشکل ہے، پھر میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ فرمایا عزیز الحسن تم نے صحیح جواب نہیں دیا، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر کو اپنے میں مان ٹھہرا سکتے تو میں کون ہوں جو جگر مراد آبادی کو اپنے پاس نہ ٹھہراؤں۔ لیکن جب جانا تم نے مجھے میرے سلام کہنا ہے اور کہنا جگر آ جاؤ، میں تمہیں خانقاہ میں نہیں ٹھہراؤں گا، یہ ایک قومی ملکیت ہے، میں تجھے اپنا گھر دوں گا، وہاں تو جانے جگر اور تیرا رب جانے۔ بھائی جگر نے جب سنا تو زاروں قطار رونے لگ گیا، تیاری کی، پہنچ گیا حضرت تھانوی صاحب رحم اللہ کی خدمت میں، حاضر ہوا، بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عرض کرتے حضرت میرے لیے 4 دعائیں فرما دے۔ بس پہلی دعا یہ کر دے کہ میں شراب کا عادی ہوں، میرا رب مجھے شراب چھڑا دے۔ دوسری دعا یہ کر دے کہ میں داڑھی مڈاتا ہوں، میرا رب مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تیسری دعا یہ کر دے کہ میرا رب مجھے حج بیت اللہ نصیب فرما دے۔ چوتھی یہ دعا کر دے کہ میرا رب خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ حضرت نے 4 دعائیں فرما دی، جگر وہاں سے روانہ ہوا اور دل میں عہد کر لیا کہ مر جاؤں گا، زندگی میں دوبارہ شراب نہیں پیوں گا۔ بس جگر واپس آیا، بیمار ہو گیا، اسپتال میں داخل ہو گیا، بڑا شاعر تھا، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا جگر آپ ایسے نہ کریں، آپ ایک بڑا قومی سرمایہ ہیں، آپ تھوڑا تھوڑا شراب کر کے چھوڑیں، یک لخ نہ چھوڑیں۔ لیکن جگر سچی توبہ کر چکا تھا، کہا اچھا میں اگر تھوڑی تھوڑی کر کے شراب چھوڑوں تو کتنے سال زندہ رہ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ 15-20 سال اور زندہ رہ سکتے ہیں، اگر شراب نہ پیوں پھر جلدی مر جائیں گے۔ فرمایا ڈاکٹروں سن لو، 15-20 سال زندہ رہوں اور اپنے رب کو ناراض کر کے مر جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ آج ہی مر جاؤں اور اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے چلا جاؤں۔ بس میں مر جاؤں گا لیکن شراب نہیں پیوں گا۔ بھائی ادھر عہد کیا، رب کو ترس آیا، رب نے شراب بھی چھڑوا دیا، صحت بھی عطا فرما دی۔ جگر نے تیاری کی، چلا گیا حج پہ، اللہ نے بلا لیا۔ بس حج کر کے واپس ہوا، بحری جہاز ہوتے تھے، 5-6 مہینے لگ گئے، واپس ہوئے، اللہ نے راستے میں برف داڑھی منڈائی لی، 6 مہینے داڑھی بھی خوب سنت کے مطابق آ گئی۔
ये दाढ़ी भी अजीम नेमत है भाई। देखो दाढ़ी अल्लाह को इतना प्यारा अमल है, रब ने एक फरिश्तों की जमात पैदा की है, वो क़यामत तक पड़ेगी। सुब्हानल्लज़ी मन ज़य्यना रिजाल बिल्लुहा व ज़य्यना निसा बिज़वाइब। पाक है वो अल्लाह जिसने मर्दों को खूबसूरत बनाया दाढ़ियों के साथ, औरतों को खूबसूरत बनाया बालों और मेढ़ियों के साथ। देखो मेरे मुसलमान भाई, अल्लाह को मुसलमान की दाढ़ी कितनी प्यारी है कि रब ने एक पूरे फरिश्तों की जमात पैदा कर दी, क़यामत की सुबह तक तस्बीह बयान करेगी। लेकिन अफसोस ये है कि ये दाढ़ी अल्लाह क़यामत तक फरिश्तों की तस्बीह बना दे। आज मुसलमान भाई हमाम पे बैठकर अपने हाथ से दाढ़ी को ज़बह करते हैं, अपना हुस्न, और वही औरत उसी हमाम में बैठकर अपने सर वाले बालों की हुस्न को ज़बह करती। दाढ़ी रखने से आज के दौर में एक दाढ़ी रख लेगा, अल्लाह एक सुन्नत जिंदा करने पे 100 शहीद का सवाब अता फरमा देगा भाई। ये मुशाबत है, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहु। जिस कौम की मुशाबत करोगे रब क़यामत वाले दिन उसी कौम में खड़े। अब जिगर मुरादाबादी आया, बंबई उतरा, शीशा देखा, दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक, वहां शेर पड़ा, चलो देखा आए मुहाजरा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हो गया। भाई जिगर वहां से चला, टांगे पे बैठा घर जा रहा था, तो आगे टांगे वाला पढ़ता जा रहा था, चलो देखा आए मुहाजरा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हो गया। जिगर रोने लग गया, या अल्लाह ये मैंने शेर कहाँ पढ़ा था, ये टांगे वाला कहाँ पढ़ता चला जा रहा है। अब शीशा देखा, अर्ज करता है, या अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने मुझसे शराब भी छुड़वा दिया, तूने मुझे अल्लाह वाले की दुआ की बरकत से हज बैतुल्लाह भी नसीब फरमा दिया, चेहरे पे दाढ़ी रखने की तौफीक भी अता फरमा दी। अगली ये दुआ भी इंशाअल्लाह कबूल होगी कि अल्लाह मेरी रब आप बख्शिश भी फरमा देंगे। बस इसलिए भाई दुआ एक ऐसी नेमत है। रब अल्लाह फरमाते हैं, काल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझसे दुआ मांगो, मैं रब तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। भाई दुआ को मांगने का सारे टाइम है, लेकिन तहज्जुद का वक्त बड़ा कीमती टाइम है। बस और तहज्जुद की नमाज ऐसी नेमत है, क़यामत वाले दिन ऐलान लगेगा, कहाँ हैं वो लोग जिनके पहलू रात को बिस्तरों से अलहदा रहते थे, आज उठो और बगैर हिसाब के अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओ। बस और तहज्जुद की नमाज ऐसी नेमत है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने वही भेजा, फरमाया दाऊद वो बंदा अपने दावे में झूठा है जो मैं अल्लाह के साथ मोहब्बत का दावा करते हैं और रात आती है सो जाते हैं, वो बंदा अपने दावे में सच्चा नहीं है। हर आशिक चाहता है वो अपने महबूब से तन्हाई में मुलाकात करे, लेकिन मेरे साथ मोहब्बत का दावा करे और रात आए सो जाए, वो अपने दावे में सच्चा नहीं। बस इसमें 5 फायदे हैं। पहला बात यह है कि यह तहज्जुद की नमाज सालिहीन का तरीका है, अंबिया सुलहा का तरीका है। अल्लाह हम सबको पढ़ने की तौफीक दे। दूसरा यह कि इससे अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का कुर्ब मिलता है। तीसरी यह है कि तहज्जुद की नमाज गुनाहों की माफी का जरिया है। चौथी यह है कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने से अल्लाह बंदे को गुनाहों से रोक लेते बस। और पांचवा यह है कि तहज्जुद पढ़ने से अल्लाह बंदे को तंदुरुस्ती भी अता फरमा देते। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह इस मरकज के फैज़ को क़यामत की सुबह तक जारी और सारी रखे। और जिन भाइयों ने, जिन हमारे उलमा हजरात ने इतनी बड़ी मुशक्कत मेहनत के साथ इतना प्रोग्राम, बड़ा अजीम प्रोग्राम ये मुनक्किद किए है, अल्लाह इन सब को और माल लगाने वालों को अपने शियान शान अजर अजीम अता फरमाए। वाक़िर